جذبات کا اپنی شدت کو کم کیے بغیر ٹھہراؤ میں اور ذمہ داری میں بدل جانا، یہ ہے وہ آدمی جو دوست ہے۔ آدمی کے پاس طبیعت کے مطابق سب سے محبوب چیز وہ خود ہوتا ہے۔ دوست آ کر آپ کی یہ غلط فہمی رفع کر دیتا ہے، یار وہاں جن ہے، میں کہا نہیں، اس کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے، 2,000 روپے لے کر گئے ادھر ادھر کر کے بس بے فکر رہو، پھر مہینوں شکریہ ادا کرتے رہتے۔ جاوید نے صفائی کر دی۔ ناظرین، بات کی کوئی قابل ذکر و شخصیت کسی بھی ڈسپلن میں ایسی نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ انور فراز نے مراسم نہ پیدا کر لیا۔ خان آصف 2 شخصیتوں سے متاثر تھے، ایک حضرت غوث پاک سے اور ایک دلیپ کمار سے۔ شاعر لوگ حلقے میں مجھے رشوت دیتے تھے، اختلاف نہ بولنا، یہ لو 4 پیکٹ رکھو۔ بالکل ہی افلاس میں نہ پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں اپنی مرحومہ والدہ کو کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، احمد حسن کو نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ڈاکو توبہ کرتے ہی ولی اللہ بن جاتے ہیں؟ دنیا میں سب سے گھٹیا چیز دینے کی مال ہے اور لینے کی بھی مال ہے۔ اگر آپ یہ سنیں فلاں جو پیر صاحب ترک آخرت کروا رہے ہیں، تو ان جتنے مرید تاریخ میں کسی کے نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور خاصے لوگ بہت خوفناک پریشان ہیں۔ اسی دوران وہ ہمیں خیال ہی آیا کہ جیسے رانا صاحب اور ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو جیسے بھی حالات ہو تو پہنچ جاتے ہیں اور حالات دیکھے بغیر، تو اس میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے مسئلہ سے بہت زیادہ وقت دوستوں میں گزارا، اور ایک دفعہ آپ بتا رہے تھے کہ جیسے آپ کے 2 دوست ہیں وہ آپ کے کفیل بھی رہے، مربی بھی رہے اور سب کچھ ہی رہے آپ کا، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دوستی کے رشتے کو کہ کون سے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی کو دوست کہتے ہیں؟ اور پھر اس میں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ اب جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا بے تکلف دوست کون ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم بہت ولگر بات کر سکتے ہیں، جو بیہودہ بات کر سکتے ہیں، وہ بے تکلف دوست ہوتا ہے۔ تو بے تکلف دوست کی کیا تعریف میں ولگیرٹی ضروری ہوتی ہے؟ تو یہ 2 سوالات میں جڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ہاں، وہ جو جن کا تکلف گھٹیا ہو ان کی بے تکلف کی ولگر ہو جاتی ہے، مطلب ولگیرٹی پہ پڑا ہوا پردہ تکلف ہوتا ہے نا، تو وہ جب ہٹتا ہے تو ولگر ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر بے تکلف دوست کیا ہوتا ہے وہ تو ہم آگے چل کے عرض کریں گے، لیکن یہ بات آج کل کے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے اور دوست کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کا جو وقت ہے تعلقات کا، جس میں دوستیاں بھی ہیں، مراسم بھی ہیں، وہ ذرا مختلف نفسیاتی پس منظر میں ہے، تو وہ آج کے لوگوں کے لیے وجہ طور پر قابل فہم شاید نہ ہو، لیکن کم از کم اتنا کہ دوستی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ اس کا قابل ہونا، ذہین ہونا، یا اس کا میرے لیے مفید ہو سکنا یا ہونا، تو یہ دوستی کے اضافی خواص ہیں۔ یعنی کوئی بھی صلاحیت، عملی صلاحیت کے زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ اوصاف سے الگ چیز ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی عملی صلاحیت جو ہے وہ دوستی میں کوئی مرکزی دھارے کی حیثیت نہیں رکھتی، ایک یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دوستی میں آدمی جو ہے نا وہ ناخود ہونا سیکھتا ہے، جیسے آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے فائدہ نقصان نظر میں رکھے ہوئے ہے، تو دوست جو ہے نا وہ آپ کو ایسا اچانک کوئی مل جاتا ہے کہ آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں، صورت اس کی نظر آ رہی ہے، تو مطلب آپ اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے اسے بہت مرکزی حوالہ بنائے بغیر۔ پہلا تو دوست
دوست کی تعریف یہ ہے یا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ خود آپ میں دوستی کی طاقت ہے اور صلاحیت ہے یا نہیں، تو وہ اس سے پرکھی جائے گی کہ بھئی تمہارا کوئی دوست، کوئی تعلق، اچھا اس میں صرف دوستی شرط نہیں ہے، اس میں تعلق ہوتا ہے جیسے ماں باپ سے، جو بھی تعلق ہو، یعنی ایک فطری تعلق بھی اور اختیاری تعلق بھی، دونوں کی ڈیفینیشن ایک ہے اس میں اخلاص کی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دوستی جذباتی انتہا کو محسوس کرواتی رہتی ہے لیکن اسے اظہار میں نہیں آنے دیتی۔ یعنی دوست، جیسے ہم نے اپنے تجربے سے دیکھے ہیں، تو دوست انتہا درجے کے ذمہ داری اور انتہا درجے کے جذبات دونوں کو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات سے خود لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے دوست کو اس سے باخبر نہیں کرتا، یعنی اپنے جذبات کو کنوے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر جذبات کو بھی کنوے کر دیا تو وہ آپ کا دوست نہیں رہے گا۔ اچھا، ہاں، یہ مطلب بہت ہی پرسنل پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، اور میرا جذباتی وجود اگر اس کے سامنے آ گیا نا تو وہ پھر آگے نہیں چلے گا وہ تعلق، کیونکہ جذبات اگر اظہار پا جائیں تو ان میں ایک کیفیت ہوتی ہے لذت کی کہ مزے آ رہے ہیں، کہ جذباتی ہوں اور آپ سے اظہار بھی کر رہا ہوں، تو وہ جو کیفیت جب بنتے ہیں جذبات، یعنی کہ اپنے اوپر اعتبار کروانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں، پھر آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جذبات میں جو خوبی ہے یا جذبات کی جو اہمیت ہے اس سے میں تعمیر ہو رہا ہوں، تو جذبات آپ سے متعلق ہیں، بھئی مجھے ایسی جذباتی محبت ہے اور ان سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ حالت اظہار میں آنے کے بعد وہ خود غرضانہ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگا کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، بات ہے نا۔ تو یہ جو ایک کیفیت دوستی سے پیدا ہوتی ہے، یہ اور رشتوں سے نہیں ہوتی، دوستی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سچی آگ میں ہاتھ ڈال کے سچی ٹھنڈک محسوس کرنا، تو شعلے کو بدلا نہیں ہے، اس کے جلانے کی صلاحیت ویسی ہے، لیکن شعلہ ہے وہ جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، دل میں طمانینت داخل کرتا ہے، تو جذبات سے ٹھہراؤ میں جذبات کا اپنی شدت کو کم کیے بغیر ٹھہراؤ میں اور ذمہ داری میں بدل جانا، یہ ہے وہ آدمی جو دوست ہے، اور یہ ہے وہ آدمی کہ اگر وہ اس طرح آپ پر کنوے نہ ہو تو اسے آپ کو دوست نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوستی جو ہے وہ ذہن اور دل کی یکجائی سے جو ہے وہ ریکگنائز ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ بڑے اچھے، یہ بڑے وہ قابل، یہ سب چیزیں دوستی کی بنیاد کبھی نہیں بنتی۔ ایک تو یہ کہ پہلی نظر میں آدمی کو ایک تجربہ ہوتا ہے، آپ نے ایک آدمی کو پہلی نظر اس میں دیکھا اور آپ کو یہ لگے کہ ارے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے نکل کے اس کی طرف لپک رہا ہوں، یہ احساس ہوتا ہے باقاعدہ، تو وہ لپکنا جو ہے بعض مرتبہ عقیدت مندی والا ہوتا ہے، بعض مرتبہ محبت والا ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ کا کسی سے آپ کو یہ محسوس ہو گیا تو وہ چاہے پھر اگلی ملاقات نہ ہو آپ کی اس سے، چاہے آپ کو اس کا نام بھی نہ معلوم ہوا ہو، آپ اس کے دوست ہیں،
واضح ہے نا. اور دوسری مطلب یہ میں جیسے اس دوستی والا جو تعلق ہے اس کی اپنی سمجھ کے مطابق نفسیاتی، روحانی اور ذہنی کیمسٹری سی بتا رہا ہوں، جو شخصیت کے فرق کے ساتھ، مزاج کے فرق کے ساتھ اس میں یہ نیچے اور وہ اوپر ہو سکتی ہے. سر میں تھوڑا سا کھوج لے گیا، مجھے اپنا ایک تجربہ یاد آ گیا. میرا ایک دوست ہے حیدر عباس، وہ آپ جانتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی واقعہ ہوا. 2013 میں ایک جگہ ملاقات ہوئی، تو مجھے نہیں پتا تھا اس آدمی کا نام کیا، نام بتایا اور میں بھول گیا. پھر وہ 2 سال بعد ایک جگہ ملے تو مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا، لیکن وہ مل کے ایسی محبت ہوئی کہ وہ 2 سال کا ایسا لگا کہ وہ فاصلہ تھا ہی نہیں بیچ میں ہمارے. ایسا شاید سبھی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے ہمارے اندر ایک پیاس موجود ہوتی ہے، اور وہ پیاس کبھی واقعی پانی پہ لپکتی ہے، کبھی شراب پہ لپکتی ہے. تو اس طرح کے نتائج ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کا دوست ہو جائے، لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو اپنے بارے میں یہ باور کروا سکتے ہیں کہ میں دوست بن سکتا ہوں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جس سے آپ کو ایسا محسوس ہوا وہ آپ اس کا وہ شخص آپ کے احساس سے مطابقت بھی رکھے. مطلب بہت سارے زیادہ تر رکھتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک جذبات اور ذمہ داری کا ایک آمیختہ ہے. جذبات کو چھپانے ہیں، جذبات کو چھپانا خود کو بھلانا اور اس کی یاد میں رہنا ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے اس کو. جیسے ہی میں اس سے اظہار محبت کر دوں گا تو میرے جذبات ایک تو واضح طور پہ مجھے جیسے ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جذبات جیسے مجھ سے منسوب ہو جائیں گے. خود میری نظر میں وہ اظہار شدہ جذبات میری نظر میں میرا کوئی مرتبہ بڑھاتے رہیں گے کہ میں نے اتنی اچھی طرح اظہار کیا، میں نے یہ گارنٹی دے دی کہ میں ہوں تو تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرح کے جیسے آج کل ہوتا ہے نا، یہ کر دوں گا وہ، یہ بالکل نہیں. یہ سب چیزوں میں وہ آپ کو اپنی تعمیر کا گارہ بنا رہے ہیں، اور وہ اچھے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن جیسے آپ ان کی شخصیت میں جیسے کچھ بلاکس کی طرح وہ آپ کو وصول کر رہے ہیں تاکہ ان کی شخصیت ان کی پسند کے مطابق تکمیل کو پہنچنے کے عمل میں رہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو ایسے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، مطلب وہ اس میں کوئی بات نہیں، لیکن ایسے لوگ دوست نہیں ہوتے. وہ آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، آپ کے اچھے افسر ہو سکتے ہیں، اور آپ کے اچھے کولیگ ہو سکتے ہیں، لیکن دوست نہیں ہیں، کیونکہ وہ انہیں اس طرح کی جیسے امنگ نہیں محسوس ہوتی کہ وہ ان کے اندر آپ کے سوا وہ نہ رہیں. تو سر جو انگریزی کا لفظ اکوینٹنس ہے وہ اسی لیے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہاں نہیں، تو ایک آدمی کے پاس طبیعت کے مطابق سب سے محبوب چیز وہ خود ہوتا ہے. طبیعت کے مطابق تو سب سے محبوب میں اپنا ہی ہوں. دوست آ کر آپ کی یہ غلط فہمی رفع کر دیتا ہے. جناب صاحب اس میں یہ کہ دوست تو ہم نے دیکھا کہ اکثر جو اچھی دوستیاں ہوتی ہیں یا بہت پرانی دوستیاں ہوتی ہیں ان میں شاید یہ یاد کرنا ممکن نہ ہو کہ یہ دوستی ہوئی کیسے تھی. مطلب ہاں نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کب ہوئی کب ملے اس طرح انہیں یاد ہوتا ہے، واقعیت کی طرح یاد کر لیتے ہیں. اچھا، اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ اوصاف سے ہٹ کر یا عملی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر بھی جو یہ بنیادی وصف ہے دوستی کا یہ اس طرح ہو جاتا ہے.
آپ جب ہم نے آپ جو اکثر شخصیات وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں بعض دوستوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اپنا، تو ایک تاثر شاید ایسا ہے کہ شاید آپ کے سارے ہی دوست جو ہیں یا تو وہ شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، کوئی بہت ایسے صاحبان علم ہوں گے، ان سے تعلق ہوگا. تو کیا ایسا ہی ہے کہ آپ کے سارے دوست ہی پڑھنے لکھنے والے اور شعراء اور ادیب تھے؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے اس طرح کے دوست جن کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا تھا، ان کا شعر و ادب سے، یعنی اکثریت کا شعر و ادب سے کوئی تعلق نہیں، سرے سے نہیں. اس میں سے کچھ جو تھے وہ شاید معمولی درجے میں بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ رفتہ رفتہ میں عرض کروں گا، یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ ذہن یک طرفہ طور پر اگر تعمیر ہوتا جائے، بھرتا جائے، تو اس سے شخصیت میں عدم توازن بھی پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. کہ آپ خوب قابل بن گئے، خوب وہ لیکچرر، شاعر، پروفیسر، جو آپ نے چاہا، وہ چاہے ہوئے کی اسکل آپ نے حاصل کر لی، تو وہ جیسے وہ آپ نے مدلل انداز سے چاہا تھا اور وہ اپنے اس ذہنی مقصود کو حاصل کر لیا، اس کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کی کوئی پیش بینی نہیں کر سکتا. علم آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے، آپ کو سنوار بھی سکتا ہے. واضح ہے نا؟ تو آدمی اپنے کھرے پن کے ساتھ جو ہے نا، وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، وہ ان کا ضرورت مند نہیں ہے. ایک کھرا سا آدمی ہے، ورجن آدمی. اس ورجن آدمی میں اچھا ذہن ہونا بہتر بات ہے، لیکن سب سے ضروری ہے اس کا دل اچھا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہے، اور اس میں ان دو خوبیوں کی بنیاد پر کچھ ایسے اوصاف ہیں جن کا تعلیم یافتہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ آپ پر نثار ہوتے رہتے ہیں، آپ ان پہ نثار ہو رہے ہیں، تو سب کچھ جیسے ٹکراؤ کی حالت میں رہتا ہے. وہ ہم پہ فدا ہو رہا ہے، ہم اس پہ نثار ہو رہے ہیں، تو یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا پوسچر اختیار کریں، کیا پوزیشن اختیار کریں. اس طرح کے ہوتے ہیں وہ. اور پھر یہ کہ ایسے دوستوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہتے ہیں. وہ آ کر آپ سے تو چڑھاپ کرنا، ادھر ادھر ذلیل کرنا. اب ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں اچھے وقار کے ساتھ، وہ آ کے اس نے کہا اچھا اب یہ ڈرامہ چل رہا ہے، وہ یہیں سے کہنا. تو اس طرح واقعہ ہوا ہے، مطلب میں فرض کر کے نہیں کہہ رہا. تو وہ اب سارا آپ کا مجمع بکھر گیا. تو لیکن اس نے آ کے یہ بتا دیا کہ تم سے تعلق کس کا سچا تھا. واہ واہ. تو آپ سر جب اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی یادداشت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی یادداشت ہے بھی بہت اچھی. یا حافظے کی کمزوری دوستی میں حارج، دوستوں کی یاد میں حارج نہیں ہوتی. جتنا بھی کمزور حافظہ ہو، جیسے آدمی اپنے 10-15 بچے بھی ہو جائیں تو ان کے نام نہیں بھولتا نا، تو دوستوں کو بھی نہیں بھولتا. تو وہ مجھے ہر چیز جو ہے نا 4-5 برس کی عمر آغاز ہوا ہے ہر چیز کا، اور میری میموری 4 برس کو واضح طور پہ دیکھتی ہے، 4 برس کی عمر کا. تو میرے تو بچپن کے بچے دوست جو تھے وہ بھی بچے ہیں 4-5 سال کے، ہم 4-5 سال کے وہ. تو ہمارے ایک رشتے دار لڑکا تھا نظام، وہ گاؤں میں ہی، الہ آباد میں. ہاں گاؤں میں. تو وہ نظام جو تھا وہ میرا دوست بن گیا، اور وہ یہ کرتا تھا کہ بچوں کو جن چیزوں کے کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں مصری اور کھوپرا کھلانے کا رواج تھا بچوں کو، تو وہ اپنے مصری اور کھوپرا مجھے دے دیتا تھا.
لیکن بہرحال وہ زیادہ دوست تھا، ہم لے لیتے تھے مطلب اس طرح، لیکن وہ ایک جذبہ سا جیسے محسوس ہونے لگا. ایک مرتبہ تھا وہ بھولا اور میں جیسے شریر ہوتے ہیں تو میں نے اسے مار دیا ہے. اب ظاہر 4-5 برس بچے کیا ہوتا ہوگا. اس کے آنکھ سے آنسو نکلے اور ایسی بے اعتباری سے مجھے اس نے دیکھا اور چہرہ اس کا شرم سے سرخ تھا، بالکل سرخ. وہ چہرہ آج تک مجھے نہیں بھولتا. 4-5 برس کے بچے کا چہرہ، مطلب اس کی آنکھ، اب میں پڑھتا ہوں نا وہ چہرہ تو ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. اور پھر وہ اس بات پہ شرما گیا کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا ہوا جو ایسا کر لیا. اور بالکل میرا خیال ہے 4-5 منٹ وہ سکتے میں کھڑا رہا، بالکل ساکت. تو پھر مجھے رونا آ گیا، میں جلدی سے اسے لپٹ کے رونے بھی لگا اور وہ کر کے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا، لیکن وہ چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. میں جب ہندوستان گیا تھا تو اس سے جا کے ملا تھا، اور وہی جیسے ہی ملے 50 سال بعد ملے تھے، ویسے ہی وہ جیسے چیزیں سب جڑ گئیں. تو فوت ہو گیا، لیکن بہت اچھا. اس طرح اور ایک ہندو لڑکا تھا رام نارائن، وہیں گاؤں میں. وہ بہت کٹر ہندو تھے، کیونکہ وہ اس کی چٹیا کیا ہوتی ہے، چٹیا سی ہوتی ہے گنجا، اور یہاں سے وہ، اور بڑا خوبصورت لڑکا. اور اب یہ جیسے 5-7 سال لوگ کی عمر، تو اس کو برہمن تھا. وہ لوگ ہم سے جو ہاتھ وات نہیں ملاتے تھے نا ہندو وغیرہ، میں اس کو پکڑ کے لپٹاتا تھا، اس کی چیزوں کو چھو کے لے لیتا، اور مستقل تنگ. اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آتے تھے یہ کیوں نہیں چھونے دے رہا اپنی چیزیں بھی، ہاتھ بھی نہیں. اور وہ تو اس سے تو بہت زیادہ تعلیم تھی، اسے شاید سنیاسی بنانا چاہتے تھے وہ. تو وہ جو ہندو تھے فیملی تھی، ان کے 6-7 بیٹے تھے، تو ان میں یہ میرا ہم عمر تھا، چھوٹوں میں تھا. تو میں اس کو ایسے پکڑ لوں، اس کو کشتی لڑنے کو کہوں، اس کے پانی پی لوں، اس کو اپنا پانی زبردستی منہ پہ ڈالوں. اور جس طرح یہ مچلتا تھا اور جیسے شرماتا تھا، اس میں کہیں بھی نفرت نہیں تھی. مطلب نفرت بٹھائی جاتی ہے نا کہ یہ ملیچ ہیں، تو وہ کہتا دیکھو ابا دیکھ لیں گے، بھائی دیکھ لیں گے، اس طرح بات نہیں کرتا تھا. کیونکہ اب تنگ کر رہے ہیں نا کہ اس کے منہ پہ نشان ڈال دیا کوئی. تو ایک مرتبہ بہت بری بات میں نے کی کہ اس کے یہاں پہ دانت کاٹ لیا تھوڑا سا. یہ اب ایک بری بات تھی، تو میں نے یہ سوچ کے کاٹا کہ اس کے یاد رہے گا کہ مسلمان نے، اور گھر بھی جاگ بس. اس طرح کی ایک فرقہ وارانہ کشمکش بھی تھی. لیکن اتنا بھولا، اتنا اچھا تھا کہ اپنی مرضی سے، یہ تو شروع کی باتیں ہیں نا، پھر اپنی مرضی سے اپنے گھر کی رسوئی سے کھانا لا کے اپنے ہی برتنوں میں کرتے، جلدی سے کھا لو جی. کیونکہ ہندوؤں کی سبزی وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ جانتا تھا کہ ہماری یہ چیزیں مشہور ہیں. مٹھائی آ گئی تو اسے جلدی جلدی دیتا تھا، اور خود بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا، کوئی دیکھ نہ لے. تو اتنے اچھے وہ. ہاں، جو گاؤں میں میرے سب سے اچھے دوست تھے وہ میرے رشتے کے چچا تھے، اور عمر میں 2-3 سال کا یہ فرق تھا، وہ مجھ سے بڑے. حشمت، انتہائی ذہین، ذہانت اور طبیعت کی پاکیزگی ہمارے پورے خاندان میں، ہمارے ہم عمروں میں ان کے برابر کسی میں نہیں تھی.
وہ ذہانت جو بڑے آدمیوں کی ہوتی ہے نا، وہ شروع سے جیسے بڑے ہی پیدا ہوئے تھے، سیریس رہنا، بہت ہر وقت سوچ رہے ہیں. اب بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ اب 9-10 برس کی عمر کے وہ ہیں، تو اب پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہو. تو ایک دم جیسے سر جھٹک کے بہت انکسار والی مسکراہٹ کے ساتھ، ارے نہیں ایسی. پھر کوئی چیز سمجھ میں ہماری نہیں آ رہی، جیسے کوئی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، تو حشمت کو جا کے پکڑ لیتے تھے. اور میں انہیں چچا وغیرہ نہیں کہتا تھا، حشمت. وہ علی ظہیر صاحب کے بیٹے تھے. تو اس شخص سے میں نے جیسے جو نفس میں نیکی اور ذہانت کو جمع کر لینے کے نتیجے میں جس طرح کی کیفیتیں اور کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں، میں نے بغیر سمجھے، ظاہر ہے انہیں حشمت میں جیسے مجسم دیکھا اور حشمت سے اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے محسوس کرتا تھا. میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا کہ میں کہتا حشمت گلے ملتے ہیں، تو جیسے گلے مل کے ایسے اور بڑی تسکین ملتی. اب بچے کیا معلوم کہ گلے ملنے سے تسکین کیا ہے، بہت ملتی تھی. تو وہ تھے. اگر گاؤں کی زندگی میں یا یوں کہہ لیں 12 برس تک کی عمر میں میرے سب سے بڑے اچھے دوست وہ تھے. پھر وہ کینیڈا چلے گئے، بہت پھر کاہل تھے، درویش مزاج تھے. کینیڈا ایسے ملک میں ان کا سیٹل ہو جانا وہ تو، لیکن یہ کہ وہاں ان کے ساس سسر بھی میری پھوپھی زاد بھائی بہن تھے، تو انہوں نے ان کا خیال رکھا. اور مطلب وہاں ان لوگوں کے لیے وہ جیسے ایک اسوہ بن کے رہے. انتہائی اچھی جدید تعلیم، علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کر کے گئے تھے. انتہائی پڑھاکو، ہر وقت اس وقت بھی بہت پڑھتے تھے اپنے والد صاحب کی کتابیں وغیرہ. اور ان سے بہرحال میں نے سیکھا انکسار، نرم دلی، روشن دماغی، جو کھٹ سے مسئلہ حل کرتی ہے، وہ اس طرح کی ذہانت تھی. بس کچھ بھی کھٹ سے کر دیتے. اور میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے. یہ چیزیں سب یعنی کہ ایسی صلاحیتیں جن پہ فخر کیا جا سکتا ہے، ایسی ذہنی صلاحیتیں جن کی بنیاد پہ اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنا بھی روا ہے. تو ایسی بڑائی رکھتے ہوئے دل میں ایسی حلاوت رکھنا کہ جس کی بنیاد پہ اہل اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا بجائے، ویسی ان کا دل نرم تھا. اور جس کو شاید گناہ کا آپ کسی شخصیت کا اگر تصور کریں نا، یا اس کو تو گناہ تو دور کی بات ہے، اسے تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا. میری زندگی میں وہ حشمت تھے. آج بھی اگر ان کے بارے میں سوچوں نا تو یہی ہوتا ہے کہ حشمت گناہ سے پاک پیدا ہوئے تھے، اس درجے کے وہ تھے. لیکن کیونکہ ان کا ہم ذوق، ہم مشرب یا وہ ہم خیالی یا اختلاف اتفاق کرنے کی ذرا بلند سطح پہ وہ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو انہیں جیسے خود کلامی کی اور عادت پڑ گئی تھی. تو کونے میں بیٹھ کر بڑے ہو کر جب ہم یہاں تھے تو پھر تھوڑا ذہنی طور پہ بھی وہ متاثر ہوئے، احساس تنہائی بہت بڑھ گیا. تو پاکستان پھر جب آپ آ گئے تو یہاں پہلا دوست کون بنا آپ کا؟ ہاں یہ جو ہے نا پاکستان جب آ گئے، ہاں پہلا دوست کون، اچھا مجھے ابھی اچانک وہ ہوگا، لیکن پہلے کا تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آتے ہی وہ بھی میرا رشتہ دار تھا، اس شمیم انور، وہ شمیم انوار، شمی ہم کہتے، ماشاء اللہ وہ امریکہ میں ہے. وہ بھی ہمارے چچا کا بیٹا تھا اور مجھ سے 2 برس بڑا تھا. ہاں بس اب میں کہہ سکتا ہوں
نہیں پہلا نہیں، لیکن جیسے باضابطہ دوست صحیح جیسے اب ہم لوگوں کو محسوس ہونے لگا، اتنی عمر جیسے ہو گئی، ورنہ تو احمد میموریل اسکول میں وہ لڑکا تھا ایک، جی تو شمی سے بہت دوستی ہو گئی، ایسی کہ ہم دونوں جیسے دوستی کو ڈیفائن کرنے کے لائق بھی تھے صحیح کہ دوست کیا ہوتا ہے یہ جواب دینے کے لائق تھے اس وقت۔ تو شمی میں بھی بڑی وہ تھی، شمی ذرا تھوڑا سا شریر تھے اور بہت وہ تھے کھلاڑی ٹائپ کے، بہت جو بھی کھیل کھیلتے تھے بہت اچھا کھیلتے تھے اور بہت زیادہ خوش شکل تھے، تو وہ یہ سب چیزوں میں ان کو ادھر ادھر گھماتا رہتا تھا، لیکن بس اتفاق ہے کہ وہ مجھ سے لڑنے کے لائق نہیں تھے، مطلب میں انہیں مارتا پوچھتا تھا، تو اب پتہ نہیں مروتاً نہ ہوں، بظاہر تو نہیں لگتا، تو اس لڑکے میں مطلب اس وقت جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ آل آؤٹ جا کے دوست کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اب ہم انہی چیزوں سے اندازہ لگائیں گے نا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، لڑائی ہو گئی، اب لڑائی میری ہو گئی ہے، وہ 10 آدمی لڑکے مار رہے ہیں مجھے، تو وہ جا کے بڑھ جائے گا فوراً مطلب بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور یہ کہ یار سمی کچھ اپنی امی کے پرس سے کچھ پیسے ویسے نکال لاؤ، فوراً نکال لاتا تھا، وہ ایک ایک کے نوٹ ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ عورتوں کے پرس میں ہوتے تھے گڈی سی، ان کی والدہ بھی بہت جیسے گڈی رکھتی تھیں کل، وہ ہمیں معلوم تھا نا، تو میں کہتا یار شمی لے آؤ کچھ، اور وہ لا کے دیتا تھا، اور پھر میں اس سے فرار ہو کر وہ 2 دن بعد ملتا تھا، اس طرح کا، اور بالکل اور بہت شریر تھا، یہ بھولا وولا نہیں تھا، بہت شریر تھا، لیکن یہ محبت ایسی تھی نا، تو اب ابھی ملا پچھلے وزٹ پہ، نہیں مجھے پچھلے سے پچھلے وزٹ پہ مجھے ملا، وہ خالہ کے گھر میں امریکہ سے آیا ہوا تھا، بہت ماشاءاللہ فٹ اور بہت اچھی سے ہے۔ اب آپ کا اب اگلا نوجوانی کا جو دور آتا ہے جس میں اب آپ بہت سارے، وہ مطلب یہ کہ یہ تو جیسے اب وہ جو عمر ہوتی نا اس میں گھر والے زیادہ دور تک نہیں جانے دیتے، دوسری بات یہ ہوتی کہ ہمارے فیملی ممبرز یعنی فرسٹ کزنز 10 تھے، صحیح اور قریب قریب تھے، تو دوستی اصل میں اگر بڑی فیملی ہو نا تو اس میں آپس ہی میں ہوتی ہے، وہ جب کالج والج جانے لگتے ہیں تب باہر لوگوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے بھائی دی ہے کہ جو دوست جن کو میں ہمیشہ دوست کے جذبے سے آج بھی محسوس کرتا ہوں، رشتہ داری سے۔ تو سر ایسا کوئی آپ کو دوست یاد آتے ہیں جو بعد میں جا کے کوئی مشہور ہو گیا ہو، شاعر ادیب یا کسی فیلڈ میں مہارت پیدا کی، لیکن جب آپ کی دوستی ہوئی تو اس وقت وہ بس ایک عام سے آدمی تھے؟ ہاں نہیں، اس وقت کے دوستوں میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو آگے چل کے کچھ بڑا، ہاں یہ کہ اپنی فیلڈس میں یہ شمی جو ہے یہ بحری جہاز کا انجینئر بنا، بہت کوالیفائیڈ، یہ اس طرح کی کامیابیاں تو تقریباً سب کو ملیں یا اکثر کو ملیں، لیکن یہ کہ آگے چل کے کوئی بہت مشہور آدمی نکلا ہو یہ میرے خیال میں نہیں۔ جیسے کہ ہم کچھ آپ کے مشہور دوستوں کی بات جو سنتے ہیں آپ کے چینل پہ، تو اس میں آپ وہ انور شعور صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، انور سندھ رائے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر ہم ذرا شعر و ادب کی دنیا میں اب چلے جائیں آپ کے ساتھ۔ ہاں وہ اچھا وہ وقت ہے کہ جب میں انور شعور صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی فرسٹ ایئر میں، اردو کالج میں جب فرسٹ ایئر میں گیا تو یہ انجمن میں ملازمت کرتے سامنے ہی، بالکل دفتر تو میں فنون کا جدید غزل نمبر
چھپے ہوئے کو کچھ مہینے ہوئے، تو بہت دستاویز ہے وہ غزل نمبر فنون کا، کہ 2 جلدوں میں ہے. پہلی جلد میں کلاسیکل شاعر اور دوسری جلد میں جیسے جدید شاعر یا زندہ شاعر. بہت زبردست تھا، اس میں ہر شاعر کی 10 غزلیں تھیں. اس میں نے انور شعور کا پڑھا تو وہ مجھے مطلب جیسے، اب اس میں شعر کیسے پڑھا بتائیے. امید وصل کے دن کٹ گئے بھٹکنے میں، نہ ہوٹلوں پہ یقین تھا نہ گھر گئے ہم تم. اس سائڈ کے اشعار تھے. تو وہ کیا کہ ہاں وہ نا خلف تو لائق تخریب بھی نہیں، اصلاح کیا شعور کی جونے لیا کریں. اس میں ہے وہ اس طرح کی وہ ہے نا کہ وہ عجیب ہیں شعر اسی انداز کے. تو ہمیں یہ عجیب لگے نا کہ یہ روایت سے ہٹے میں، اور اس میں جو مضمون کی طرف توجہ نہیں ہے، بھئی ہوٹلوں کا لفظ غزل میں آ گیا اس طرح کا، تو پتہ چلے گی تو سامنے ہی بیٹھتے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا تو یہ اپنی چھوٹی سی میز پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے شاہد عشقی صاحب بیٹھے تھے، وہ ان سے ملنے آئے تھے. تو میں نے جا کے ان کو شعر سنایا انہی کے اور بھی کافی. تو اس کے بعد انہوں نے بٹھایا بہت محبت سے، اور ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا، جیسے بالکل شفیق اور بالکل منکسر المزاج چہرہ اور بالکل خالص چہرہ، جیسے یہ نقاب نہیں ہے، یہ چہرہ ہے. مجھے یہ اس وقت تک میری سمجھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کو جیسے ان کا اس طرح کی باتیں کے لیے لفظ تھے میرے پاس. تو اس کے بعد پھر ان سے ایسی اس شروع میں ادب آداب، کیونکہ ظاہر مجھ سے بڑے تھے تو شروع میں ادب آداب، لیکن جب ان کے شوق ووق دیکھے تو پھر وہ اس طرح جھومتے ہوئے مل رہے ہیں تو پھر وہ بے تکلفی ہو گئی. اور اس شخص کی ایسی خوبیاں بس ایک خامی کی وجہ سے چھپ گئیں کہ وہ بہت نیک آدمیوں کے لیے بھی قابل رشک ہیں. میں جیسے انور شعور کی مثال دیتا تھا کہ ان کو کوئی گالی بک دے تو ان کی مسکراہٹ سنجیدگی میں نہیں بدلتی. جیسے ان کا چہرہ ہی مسکراتا ہوا تھا اس وقت، تو اب بیٹھے یوں مسکرا رہے ہیں اور بڑے سے دیکھ رہے ہیں، اور اچانک اس نے گالی بک دی تو وہ مسکراہٹ برقرار رہے گی، ہونٹوں کے پھیلنے کا سائز میں وہ کم نہیں ہوگا، اور آنکھوں کی وہ جو شرارتی سی کیفیت ہے وہ بھی برقرار ہے. اور ان کی آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ بچوں جیسی شرارت. تو انہی کا سر مصرا ہے نا، وہ خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. وہ تو اس وقت جو ہے وہ میں ان کے یہاں بہت ہوتا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں یہ کس چکر میں آپ پڑے ہوئے کہ وہ ذکر محبوب کا آخر میں آپ آ گئے. میں تو اس پہ بہت، میں سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، انور شعور سے زیادہ اپنے آپ، اپنی برائی، اپنے اوپر تنقید سننے کا فطری ظرف میں نے کسی شاعر ادیب میں نہیں دیکھا. کچھ بھی نہیں اثر ہوتا ان پہ، نہ تعریف کا. ہاں دوسری بات، یہ شخص ایسے ہیں کہ ان کی تعریف کریں تو ان پہ اثر نہیں ہوگا، اور ان پہ تنقید کریں تو ان پہ اثر نہیں ہوگا. جو لوگ ابھی تو ان کے ساتھی موجود ہیں ان سے ملنے والے، آپ اس سے کسی سے بھی تصدیق کروا لیجیے کہ بڑا آدمی، اب سلیم احمد جیسا آدمی ان کے شعر کو
کہہ رہا ہے، کھول رہا ہے، کچھ کر رہے، بھائی شعور تم نے کمال کر دیا. اور یہ بالکل ساکت بیٹھے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ تم شاعر ہی نہیں ہو. مطلب کوئی اور جاہل آدمی وہ کہے کہ تم شاعر ہی نہیں ہو. تو بالکل کوئی ہے. یہ مدح و ذم کا یکساں ہو جانا یہ مذہبی اصطلاح میں فنائے نفس کہا جاتا ہے، جو آخری درجہ تزکیہ ہے کہ بندے کے حق میں تعریف و تنقید ایک جیسی ہے. یہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا. تو یہ ہے اطمینان نفس جو آخری درجہ ہے نا. بس ان کی ان عادتوں نے یہ سب کو چھپایا ہوا، اور کسی کا دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کی خوبیاں دیکھتا ہے تو اسے ایک معیاری اظہار میں بدلے، اس کو ایک معیار پہ ڈیفائن کریں. اب یہ خوبی آپ دکھا دیجئے کہیں، آپ لاکھ تعریف کیجئے اور آپ لاکھ برائیاں کیجئے. تعریف کا اثر متکبروں کی طرح نہیں ہوتا، یا وہ ایسی کوئی اداکاری تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ بھئی یہ بہت بڑے آدمی ہیں. بالکل نہیں، یہ سب بہت فطری ہوتا ہے. میں نے ایسا یہ آدمی اور رئیس ہو اس میں دونوں برابر تھے اس وصف میں. تیسرا ان کا جو تیسرا وصف ہے کہ یہ کبھی غیبت نہیں کرتے تھے. اب اللہ جانے آپ بڑھاپے میں کچھ کر رہے ہوں تو ابھی کی گارنٹی نہیں ہے. آپ ایک بات دیکھیے کہ ایک آدمی روز شام کو مدہوش ہوتا ہے اور رات کو اسے پکڑ کے اس کے گھر پہنچایا جاتا ہے. ناظم آباد میں رہتے تھے، انکوائری آفس پہ تیسری منزل پہ ان کے والد بھی رہتے تھے. میں ملا ہوں ان کی بہن اور والد. تو وہ پہنچا رہے ہیں اور کوئی نہیں، نشے میں تو آدمی کچھ نہ کچھ لوز اسٹاک کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کا بس نشہ یہ تھا، ہنسنے لگتے تھے اور شعر گانے لگتے تھے کسی کا یا اپنا. تو یہ مطلب وہ کیا بات کہنے جا رہا تھا میں، غیبت نہیں کرتے تھے. ہاں، یہ وصف بھی میں نے دو شاعروں میں ہی دیکھا ہے قریب سے. ویسے محب عارفی صاحب تھے لیکن جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے رئیس فروغ اور یہ. غیبت کا یا ہم لوگ بالکل ہی بیزار آ جاتے تھے کہ بھئی ہم کسی غیبت کرنے، چلو تم نہیں کر رہے ہم کر کیے دیتے ہیں، تو اس پہ بھی کہ نہیں. اور شاعر ادیبوں میں تو یہ بہت ہی ایک ایسی common ویسی ہے. بھئی اب وہ انور شعور، عبید اللہ علیم ان سے بہت وہ کرتے تھے، مطلب سخت تبصرے ان پہ کرتے، جیسے معاصرانہ چشم. انور وہ عبید اللہ علیم پیچھے سامنے سب ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے. اور یہاں بھئی ارے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے اس انداز سے. اور اگر میں کہوں جب ہم اور یہ بیٹھے ہوں، فرض کیا میں کہوں عبید اللہ علیم نے یہ کہا آپ کے آگے، وہ کیا شے، ہم تو کہتے تھے، مطلب کہنے کی کوشش ان کے سامنے کرتے تھے. نہیں، اور عجیب بچکانہ سنجیدگی سے یوں کرتے. بس اب موضوع بدل دو پھر کوئی. اب ظاہر ہے ہم لوگ تو عادی تھے نا. تو وہ جاوید صاحب آپ نے وہ جو ان کا ایک شعر سنایا تھا کہ وہ لائق تخریب بھی نہیں، تو وہ جان صاحب سے ان کا کوئی جان صاحب سے بھی ان کا کوئی معاشرانہ چشمک کا کوئی تعلق تھا یا وہ یہ؟ نہیں، بہت گہرا تعلق. دیکھیں انور شعور کی میرے دل میں جو میرے دل میں ان کا بہت اونچا مقام جو ہے نا، وہ شاعری وغیرہ بس نہیں ہے. مطلب اس شخص کو کچھ گھروں کی میں ایسی باتیں معلوم تھیں جو ان کے آبرو ختم کر دیتی. کبھی نہیں. دو چار مرتبہ ہم نے پکڑا تو ہے
کے لیے گھوم رہے تھے، لیکن کبھی نہیں. تو اتنا بڑا سینہ جو ہے نا رازوں کا، اس طرح کے جو بلیک میلنگ سٹف بن سکتا ہے، میں نے انور شعور کے بعد کسی کا نہیں دیکھا. مطلب وہ ایسے ہیں کہ وہ سارے دوستوں کی جیسے سیوریج لائن وہاں ختم ہو گئی اور وہ اس کو ری پروسیس کر کے صاف پانی بنا رہے ہیں. کبھی نہیں. مطلب یہ لوگ آنکھ اٹھانے کے لائق نہ رہ جاتے اگر یہ زبان کھول دیتے. بہت سے لوگ، مطلب نام میں بھی نہیں لے رہا، یہ جو چیز ہے نا انور شعور، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سادہ لفظوں میں جیسے سخت بات کہنا، سادہ لفظوں میں. جیسے مجھ سے کہا وہ عسکری صاحب والا قصہ تو ملا، یہاں ہم لوگ بیٹھے تھے وہ کوئٹہ انابی ہوٹل میں، تو کہنے لگے کہ یہ سب فضولیات ہے، مطلب یہ بحث میں نہ پڑو. تو یہ کوئی لمبا نہیں کرتے تھے وہ، نہ تعریف کو نہ تنقید کو. ارے یہ فضولیات ہے، کیا پڑھنا. میں نے وہیں پہ سگریٹ کا پیکٹ انہیں لے کے دیا، 2 3 یا 4 5 ذرا زیادہ کر کے. میں نے کہا جناب داڑھی رکھنے کے بعد اب یہی تحفہ دے سکتا ہوں. تو ایک دم وہ ہوگا. اور پھر اپنے جو فرض کیا جو ان کی کوتاہیاں کمیاں تھیں، اس میں کبھی کسی جونیئر کو راغب نہیں کیا. جیسے نکلے امپریس مارکیٹ روز جاتے تھے پیدل، تو ریگل پہ مجھ سے کہا اچھا بھائی وہ تمہاری بس یہاں سے مل جائے گی. تو یہ انور شعور. اچھا، پھر وہ جب آپ کا ادبی سرگرمیاں شروع ہوئیں، آپ سلیم صاحب کے پاس بھی جانے لگے اور قمر جمیل کے پاس بھی جانے لگے، وہ تو بہت ابتدائی عمر ہے آپ کی، تو ٹین ایجز میں ہی ہے یہ سب کچھ. تو اس کے ساتھ بھی کیا ایسے دوست چل رہے تھے کہ جو وہاں آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے؟ ہاں، وہاں جانے کے شدید خلاف تھے. وہ ہمارا حلقہ تھا شاہ فیصل کالونی کا اور ملیر کا، کچھ اور رنچھوڑ لائن کا. یہ لوگ کہتے کیا وہاں جا کے سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا ہے، سب اپنا کھانس رہے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا وقت سلیم بھائی کی بیٹھک میں آیا آدمی یہ رنچوڑ لائن کا، میں نے کہا بھائی ذرا جلدی چلو ایمرجنسی ہو گئی ہے. اور ظاہر سلیم بھائی گھبرا جائے، جاؤ جاؤ جاؤ، اس طرح نکل کے وہ کرتے تھے. وہ تو بہت الگ. وہی میں چاہتا تھا کہ ذرا لوگوں کو ان کا پتہ چلے نا. تو مثال طور پہ رنچوڑ لائن میں اب یہ میچور ایج کی، ٹین ایج تو ہے لیکن لیٹ ٹین، کیونکہ میری شادی 19 برس کی عمر میں ہو گئی تھی. تو وہ ہم لوگ روز ہر سنیچر کو رنچوڑ لائن میں رات گزارتے تھے. میں مطلب باہر سے آ کے، اس زمانے میں شاہ فیصل میں تھا. رنچوڑ لائن میں میں نام لیتا ہوں، ریاض ماشاءاللہ زندہ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں. سلیمان مجھ سے بڑے تھے، فوت ہو گئے. فاروق جس کو کہتے فاروق شابہ، وہ ہاں وہ بھی مجھ سے بڑے اور وہ بھی افسوس فوت ہو گئے. پھر معراج ایک ہیں، ان کو اب نائب امیر کہتے تھے، وہ ماشاءاللہ ابھی ہم سب سے زیادہ طاقتور ہو. وہ میرے قریب ہم عمر ہیں، باقی بڑے ہیں. اور ایک وہاں ہوتا تھا یاسین، وہ بڑا تھا، مطلب وہ کراچی کے سب سے خطرناک کنڈوں میں سے تھا. مطلب وہ یہ مکرانی وغیرہ ڈرتے تھے لیاری والے، کیوں لیاری لگتا تھا نا وہاں سے.
مطلب بہت زیادہ. اسی نے تو بولو پہلوان کے اکھاڑے کے آگے کھڑے ہو کے کہا اوہ نکلو. اس کے بھائی یا کسی نے مار دیا تھا پاکستان چوک میں دارالصحت. وہ جناب اس تھپڑ وپڑ مار بھی ہوگا وہ ویسے ہی. تو وہ روتا ہوا گیا ان کے پاس. یہ دوڑے آئے اور کیا چھری تھی یا پستول تھی یہاں وہ لے کے بتا دارالصحت کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے چیخ رہے ہیں کہ او باہر نکل بولو فلاں ڈیما. تو بولو پہلوان کی آپ بول پن دیکھے کہ اس نے فوراً دروازے بند کروائے. وہاں سے اندر سے کہہ رہا ہے وہ غصہ تھوک دے اس طرح سے. اور اسے معلوم بھی نہیں کہ کون ہے. تو پھر جب یہ ہوا تو وہ آیا اور آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کیا بات ہے بتاؤ. اب یاسین کو بھی اب ہوش آ گیا ہوگا نا جب اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. لیکن اتنے بہادر تھے یہ. مطلب اگر کوئی نکل آتا تو یہ فائر کر دیتے یا حملہ کر دیتے. تو یہ ریاض سر وہی تھے جو لاہور میں ملاقات ہوئی تھی ان دن سے؟ ریاض ان کے اصلی دوست تھے یاسین کے. اچھا. ریاض انہیں چمنا کہتے تھے سب لوگ. یہ مطلب ان کا میں نے بتایا ہے کہ یہ آدمی کئی طرح کے لغزشوں میں تھے اور ہر وقت خنجر رکھتے تھے. وہ ہمیں اپنے اس سرکل میں کبھی نہیں آنے دیا, کبھی نہیں. اور میں اردو کالج سامنے پر کھڑا سگریٹ پہ تھا, پیچھے سے تھپڑ مارا. میں وہاں تقریر کر رہا تھا, انہوں نے ڈاکٹر کہ ابھی سے یہ سب. اب وہ ابھی سے نہیں تھا, وہ فرسٹ ایئر میں تھے. اب وہ ایک عجیب منظر کے سامنے 10 وہ لڑکے کھڑے ہیں, ہم لیڈری کر رہے تھے اور وہ تھپڑ مارا. جو یہاں جو ہے نا اتنی زور سے لگا تھا کہ آنسو یہاں تک آ گئے ایک ہی سیکنڈ میں. میں نے بہت غصے سے دیکھا تو پتا چلا یہ کھڑے کہ ابھی سے. اور یہ سونے کی بہت بھاری انگوٹھی پہنتے, وہ انگوٹھی کی وجہ سے اور زیادہ لگا. نہیں اوکا کہ کوئی یہ ریئیکشن وغیرہ نہیں دیکھا, وہ کر کے بس چلی گئی. اب وہاں ہماری عزت کا کیا ہوا ہوگا وہ وہاں پر. تو اب وہاں تو آپ ماڈرن سینسیبلٹی پہ بھی بات کر رہے ہیں اور سب وجودیت پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ رینچو لائن والی جو نشست ہوتی تھی اس میں پھر کیا باتیں ہوتی تھی؟ نہیں, اس میں باتیں ہوتی تھیں جیسے سیاست پہ. صحیح. ایک بہت جینوین نجومی تھے ایوب صاحب, وہ بھی آتے تھے. وہ رینچو لائن میں. ہاں, نجوم پہ بات ہو رہی ہے یا سوشل ایشوز پہ. اور موسیقی گانے وانے جو پرانے تھے نا, وہ سلیمان کے پاس بہت بڑی کلیکشن تھی گانوں کی, بہت بڑی, لیکن بہت باذوق گانے جو ہے نا, تو وہ بہت دیر دیر تک سنتے رہتے. یا ادھر جا رہے ہیں یہ کھا لو, ادھر جا رہے ہیں وہ کھا لو, مطلب چلتے پھرتے رہتے تھے. اور میں کبھی بیچ میں ایک آدھ شعر سنا دیتا تھا تو وہ کہ بھائی بس ایک کافی ہوگا, یاد رکھنا. ہاں, تو یہ جو فاروق تھے نا, یہ اچھا یہ سب لوگ خوشحال تھے, دلی کے تھے سب سوائے سلیمانی, اور خوشحال مطلب. تو فاروق جو تھا وہ اگر آپ ملتے نا تو آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی. وہ ایسا, وہ مطلب مجھ سے 10 برس تو بڑا ہوگا اور میرا ہم عمر لگتا تھا, اور وہ اس کے 8 بیٹے تھے یا 9, صرف بیٹے ہی بیٹے تھے. تو وہ سب ایک وقت میں اس کے ہم عمر لگنے لگے. میں نے جوانی کو اتنی دیر رہتے کبھی نہیں دیکھا. قدرتی کالے بال گھنے بالکل, اور چہرہ لڑکوں کی طرح, اور عمر 60 برس, یہ میں نے نہیں دیکھا. اور ایسا اسے جیسے ہم لوگ کہتے تھے عمر چور. عمر چور. تو وہ, اور
انتہائی شگفتہ مزاج. اور ایک ذرا دلچسپی بات عرض کرتا ہوں. رنچوڑ لائن میں جیسے ہی تھا کہ شام کو مغرب کے بعد پہنچے اور دوسرے دن دوپہر کے بعد آ جائے. تو وہاں کیفے ملی تھا، بہت دیر نشست وہاں بھی ہوتی تھی، وہاں اور لوگ بھی آ جاتے تھے. تو ہم لوگوں نے ایک انجمن بنائی تھی. تو وہ ایک صاحب تھے، ان کے گھر کے آگے انجمن قصابہ کا دفتر تھا. یہ دریش ناری والے سے آئے نا پیچھے، مسجد کے پیچھے، اب بھی ہوگا وہ انجمن قصابہ. تو ان کے گھر میں عجیب عجیب لوگ رہتے تھے جو ہمارے جاننے والے تھے، وہ شاعر ادیب تھے. ان کے اس پہ ہم لوگوں نے لکھوا دیا انجمن قصابہ. اب بالکل ایک شان والے، مطلب اس طرح لکھوایا ان لوگوں نے. پھر خیر وہ شوق ہمیں ہو گیا کہ یار یہ لوگ جو قصے گپیں ہانکتے ہیں ان کی سرپرستی کرنی چاہیے. اچھا. تو اب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لاتے تھے کیفے ملی میں بھی اور گھر پر بھی، کہ جو عجیب عجیب باتیں کریں. اور اللہ جانتا ہے ہم لوگ بہت ہی محنت کر کے ڈھونڈتے تھے اور بہت عزت سے لاتے تھے. بھائی عباس اور فلاں سب کو ڈھونڈا، پھر لائے اور ان کو بالکل VIP ٹریٹمنٹ، واپسی میں ٹیکسی کا کرایہ سب کچھ، رات بھر. تو وہ جو ہے وہ جو انجمن قصابہ تھی اس میں پھر الیکشن ہوئے. وہ بھی ہمارے دوست تھے نا جن کے گھر پہ لگائی تھی. صحیح. تو اس میں یہ فاروق امیر، جماعت کا امیر مقرر ہوا. انجمن قصابہ کے امیر. ہاں امیر، الیکشن ہوا تھا باقاعدہ. پھر وہ اب معراج جو ہے یہ نائب امیر تھا. اسی سے نام پڑ گیا ان کا، اسی سے. نائب امیر. تو وہ نائب امیر مجھے بھی ملا تھا. تو وہ لیکن میں نے چالاکی سے ادھر ادھر میں نے اس کے نام پہ غلط بیانی کر دی کہ اس نے مجھ سے یہ واقعہ سنایا. تو اس وجہ سے آپ نااہل ہو. اب وہ بہت ٹیکنیکل اور تخلیقی تھا تو وہ اس کو بیچارے کو نائب امیر بنا دیا. چلو آپ نے کچھ بھائی عباس کے قصے بھی سناتے تھے کہ وہ انڈیا سے کوئی جہاز آ گیا. بھائی عباس، بھائی امانت بھائی، وہ بہت لوگ باقاعدہ سنجیدگی سے الیکشن ہوا تھا. ارے بھائی آپ کو اندازہ نہیں کہ ہنسی ضبط کرنا کیا ہوتا ہے. باقاعدہ پیٹ میں جیسے وہ بل پڑ جاتا، وہ خاموش ادب سے. اور بھائی عباس تھے بھی ایسے کہ آپ دیکھتے تو آپ ان کا ادب مرعوب ہو جاتے. بہت پڑھے لکھے لگتے تھے اور بہت زیادہ خوش شکل اور وجیح آدمی تھے، مطلب 50 برس کو بہت. اور ہاں بریف کیس لیے چلتے کہ اور جیسے کوئی بڑی یعنی وہ جن لوگوں کو آپ لائیں گے آپ ان سے دلچسپ گفتگو سنیں گے، وہاں اس وقت نہیں ہنسیں گے آپ لوگ. بالکل کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہنسی آتی تھی تو فوراً پیڑ پکڑ کے باہر بھاگ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا ہر رات میں. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، فاروق تو بالکل سنجیدہ رہتا تھا، یہ ریاض بالکل سنجیدہ. کبھی مجھے بھاگنا پڑتا یا کچھ اور جو ذرا غیر متعلق لوگ ہوتے تھے انہیں بھی ہم بہرحال خبردار کرتے تھے، لیکن ان کی ظاہر مشق اتنی نہیں. اس طرح کہ وہاں کے کوئی ایک دو قصے آپ سنائے جو باتیں وہاں پر ہوا کرتی تھیں اس انجمن میں. میرا خیال ہے ایک دو جگہ میں نے اس پہ، لیکن خیر اگر دو اعادہ بھی ہوگا کوئی نہیں. بھائی عباس وہ جو سن 70 کی جنگ ہوئی نا تو پہلی مرتبہ کراچی میں جہاز آتے تھے نا بامبنگ وغیرہ. بھائی عباس ڈرگ روڈ ایئرپورٹ وغیرہ کے آس پاس کہیں رہتے تھے. تو ایک دن آئے، خود سے آئے، مطلب ظاہر پھر ہمارے دوست تھے.
کہنے یار رات عجیب واقعہ، شام کل عجیب واقعہ ہوا، اب لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا ذرا ٹھہر جائیے، پھر باہر کوئی تھا اسے ہی بلا لے تاکہ کورم پورا کر کوئی محروم نہ رہے۔ انہوں کہا کہ میں دیکھ رہا تھا وہ جہازوں کی لڑائی ہو رہی تھی، پاکستانی جہاز اور انڈین جہاز، ڈاگ فائٹ۔ اچھا وہ میں نے دیکھی کراچی میں ہوئی، ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی، تو وہ انڈین پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ لگا کر کودا، نہیں انڈین جہاز سے ایک کمانڈو پیراشوٹ لگا کے کودا اور اس کے ہاتھ میں سب وہ گن وغیرہ، تو وہ عین ہماری چھت پہ آ رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر تو جب اس نے مجھے دیکھنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا بھائی عباس، اور یہ کہہ کے وہ واپس جہاز میں چلا گیا۔ اور یہ انتہائی سنجیدگی سے، اور کہنے یار سمجھ میں نہیں آیا کیوں، مطلب پھر یہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سبب ہوگا۔ اچھا ایک بات عجیب میں بتا دوں کہ وہ بھٹو کے دوست تھے، اس میں غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔ بھٹو کو ایک شوق تھا کہ وہ اس طرح کے کرداروں کو فارغ وقت میں رات کو بلاتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، تو ان کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا اور بے نظیر کے ساتھ ان کی کئی تصویر، وہ نصرت بھٹو کے ساتھ، اور ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ بھٹو کا کارڈ اور یہ اور وہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی مفاد نہیں۔ اب یہ ان کو بھائی میں تو نہیں سمجھتا کہ جھوٹا کس حقارت سے آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، جب ہم اسٹینڈ اپ کامیڈین کا کلچر دیکھتے ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کلچر، تو یہ کہ اسی کی کوئی ماضی کی فارم تھی کہ لوگ بیٹھ کے ہنسا رہے ہیں، ہنسنے کی کوشش کر رہے ہاں، لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کہ یہ انہیں خود یقین ہوتا تھا، یعنی بھائی عباس کو جیسے اتنا زیادہ عادت پڑ گئی تھی کہ انہیں یقین ہو تھا کہ یہ ہوا ہے۔ اچھا وہ ایک چیز آپ اکثر کہتے بھی ہیں کہ پراسرار واقعات کا بڑا شوق تھا، تو یہ بھی اسی محفل میں بھی پراسرار واقعات کے لوگ بھی؟ بہت پراسرار واقعات کا شوق ہمارے ہر دوست میں سرایت کر گیا تھا، وہ تھا۔ تو اس میں عجیب عجیب قصے ہو گئے، یار وہاں جن ہے، تو اس میں نے کہا مجھے آتا ہے عمل، ان کو یار کر دو، بیچارے پریشان ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ ان کو کیا زکوٰۃ کیا مطلب؟ ہم نے کہا معاوضہ ہوتا ہے، وہ مجھے آگے دینا ہوتا ہے موکلوں میں۔ ان کا ٹھیک کتنا؟ ان کا 200 روپے، 200 مانگتے ہوئے جھجک ہوتی تھی بڑوں کو بھی۔ 200 روپے لے کر وہ گئے، ادھر ادھر کر کے وہ بس بے فکر رہو، اور وہ پھر مہینوں شکریہ ادا کرتے رہتے، جاوید نے صفائی کر دی، اس طرح کے بھی۔ اچھا اس میں جاوید صاحب ایک دن میں اور سوچ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب آپ جیسے آدمی کچھ پڑھنے لکھنے لگ جائے، ادیب و شاعروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، تو کبھی آپ کا ایسا احساس نہیں ہوا کہ بھئی ان دوستوں کے ساتھ اب میرا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو ویسا ذوق نہیں ہے اور یہ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کبھی نہیں، ہمیشہ شاعروں کو ان سے کمتر سمجھا۔ ارے یہ بہت مطلب یہ ہے، آپ میں ہر آپ کو جو نئی بات آپ کے اندر باہر سے آتی ہے وہ آپ کی آدمیت کو کم کر سکتی ہے، یعنی آپ کی پیورٹی کو متاثر کر سکتی ہے، اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ لوگ تو ہمارے معالج تھے جو حلقہ فتح کر کے آ گئے، اس کو ڈھیر کر دیا، اس کو سب کر دیا، اور بڑا ایک وہ تھا، اور واقعی میں حلقے میں بڑوں کو وہ کرتا تھا۔
لیکن اب وہ ایک سرشاری سی رہتی تھی نا کہ ہم کون سے کو ہم تزکیہ نفس وغیرہ تھوڑی کر، یہاں بس پہنچے سنیچر کو سارا نشہ اتر۔ یہ کم احسان ہے، وہ جو میں نے کہا تھا یہ لوگ آپ کو اپنی اوقات میں رکھتے ہیں، بلکہ شاید اوقات سے بھی کچھ کم ہی کر دے۔ تو سر کراچی کی جو آپ کا اسٹے تھا اس میں آپ کو اور کون لوگ یاد آتے ہیں دوستی کے حوالے سے؟ سب ایک لمبی فہرست اگر ان ہے کے یار۔ جیسے نام ہی آپ لے لیں سر۔ نہیں، مجھے میرے سب سے بڑے دوست منظر امام، کوئی ان کو تو جیسے بھولتا ہی نہیں ہے کو، چاہے تو انور سین رائے بہت یاد آتے ہیں۔ انور سین رائے بہت ایک خاص شخصیت ہیں، اور یہ رنچوڑ لائن والے اس طرح کے، اور ان جو مسلسل یاد آنے والے لوگوں میں شاعر دوستوں کے نام کم ہیں، وہ کیونکہ شاعر دوستوں میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ جان دے دیں گے آپ کو، لیکن آپ کو انہیں اپنے سے بڑا شاعر ماننا لازمی ہے۔ شرط دوستی ہے۔ سب سے دوستی تھی، لیکن اگر یہ کہیں منہ سے نکل جائے کہ میں تم سے بڑا شاعر، ویسے کہتے رہو میں نقاد بڑا ہوں، کہا ارے بھائی ہم تو تمہارے پیروں کی خاک نہیں ہیں، جہاں جہاں وہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں ہمیں مانتے تھے، اور اگر میں کہہ دوں کہ یار میرا خیال ہے میں تم سے زیادہ اچھا شاعر ہوں، بس پھر اب وہ ایسا ہوتا تھا، میں بہت کرتا تھا اس طرح، کہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فراق تک پہنچ گیا، سربت حسین دے، میں نے کہا یار میں تو یقین رکھتا ہوں کہ میں میر تک پہنچ گیا۔ اب وہ ایک ٹینشن جو ہوتی تھی وہ بہت حقیقی ہوتی تھی، اور وہ یوں دیکھیں، اور جیسے یہ کہ یہ تک کہہ دیتے تھے لوگ شاعر ادیب کہ یار تم دوست نہ ہوتے تو اس بات کا میں اور جواب دیتا، اور کچھ اس طرح مصرع پڑھ دیتے تھے کہ اس بات کے ہوتے ہیں جواب اور طرح کے۔ یہ شاید میرے ہی لیے لکھا تھا وہ شاعر نے، دل تر کے ملاقات پہ راضی نہیں ورنہ اس بات کے ہوتے ہیں جواب اور طرح کے۔ یہ جمال احسانی کا شعر ہے۔ تو ہم نے پکڑا نا کہاں ہے اور طرح کے جواب کہاں ہے، کہا یار ہر بات کے پیچھے نہ پڑا کرو، یہ ہوتا ہے شاعروں میں، یہ ایک یعنی حساسیت، وہ دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری انور شعور دوستی صاحب اپنی کی جگہ ہے، شاعری اپنی۔ بالکل بالکل۔ اچھا انور شعور کی اس معاملے میں بہت سخت بے مروت ہیں۔ اچھا، ہاں اگر آپ شاعر نہیں ہیں، مطلب ان کے معیار معیار کو کے شاعر نہیں ہیں، تو آپ ان کے سب سے قریبی دوست ہوں وہ آپ کو کبھی شاعر نہیں مانیں گے، آپ انہیں غزل نہیں سنا سکتے، اس معاملے میں پورے شاعر ہیں۔ وہ بہت بے مروت، اور اپنے آپ کو کسی سے بڑا چھوٹا نہیں کہتے، ہاں، اپنے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے۔ اچھا سر، دو سوالات میرے ذہن میں تھے آخر میں۔ ایک تو وہ ہماری بات رہ گئی تھی کہ دوستی کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ دوست کون ہوتے ہیں، تو یہ دوستی کے بھی سارے درجے ہوتے ہیں، تو وہ کس پوائنٹ پہ ہم کسی کو اپنا بے تکلف دوست کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بے تکلف دوست ہے؟ جو آپ کا مذاق اڑا سکے، بلا خوف۔ ہاں مطلب مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ بڑے آدمی ہیں اور اپنے واقعی چھوٹوں میں یا شاگردوں میں یا مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آرام سے آ کے بغیر کسی ریزرویشن کے اور بغیر کسی اندیشے کے آپ سے کہہ سکتے ہیں کیا ڈرامہ چل رہا ہے، تو اس وقت جو آپ کو برا نہ لگے جس کا یہ کہنا، وہ آپ اس کو دوست مانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میرا تیرا نہ ہو،
ہم لوگ جب ساتھ چلتے تھے نا تو سب اپنے نکال کے اکٹھا کر لیتے تھے، کسی کے پاس 4 آنے، کسی کے پاس 8 آنے، سب اکٹھا ہو جاتے تھے، جو 12 مجھے کبھی نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اکٹھا کر کے بعد اب سب خرچ وہ ہو رہا ہے، اور میں نے کبھی کسی کو چائے بھی نہیں پلائی، تو اب ظاہر ہے حالات ہی ایسے نہیں تھے، تو سب شادی ہو رہی، یار شادی میں کچھ لانا چاہیے، انہوں کا کتنا آئے گا، وہ لے آئے۔ میری شادی کا اخراجات 2 دن میں تیاری پوری ہو گئی، دھڑا دھڑ کر کے۔ پھر یہ اور بہت سارے ناظم آباد کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہاں بہت میرے دوست، بہت دوست، نیاز احمد خان صاحب بہت ذہین، بہت بڑے دماغ کے آدمی، اسی ان کے برخوردار تھے انور فراز، وہ جو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر جی رہے جی اور منجم ہے بہت۔ جی جی بالکل۔ اس شخص کی زندگی واقعی بہت زیادہ سبق آموز ہے، انور فراز کی۔ یہ میرے بالکل ہم عمر ہیں، یہ شروع سے ناظم آباد میں رہے، وہ سیف اللہ کوہاٹی کا جہاں ہوٹل ہے نا، وہاں کوارٹرز بنے ہوئے تھے تو ان میں رہے، غربت میں رہے، اور پڑھ بھی ٹھیک سے نہ سکے، رسمی تعلیم بھی ٹھیک سے نہ حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد ان میں ایک شوق تھا کہ میں بڑے دماغ والے لوگوں میں بیٹھوں، میں اہل کمال میں بیٹھوں۔ تو یہ ناظم آباد کی کوئی قابل ذکر و شخصیت کسی بھی ڈسپلن میں ایسی نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ انور فراز نے مراسم نہ پیدا کر لی ہوں۔ یہ ایک لگن تھی ان میں کہ میں اس ماحول سے نکلوں گا اور بڑا آدمی بنوں گا۔ اب اکیلے تنے تنہا بغیر کسی، ظاہر ہے ایسے غریب ماحول میں کون کر سکتا ہے یہ، وہ ٹھیلے پہ بھی لگائے، پھر کباب نہیں ہوتا سیخ کباب وغیرہ، یہ ناظم آباد کی سڑک کے کنارے ایک جھونپڑی جیسی جگہ تھی، پکی بھی نہیں تھی، وہاں یہ سیخ کباب جیسے ملازم کے طور پہ لگاتے تھے، کاریگر کے طور پہ، مالک اس کا بھی کوئی اور تھا، اور وہاں مطلب ادیب شاعر سب ان کو ظاہر یہ معروف ہو چکے تھے، تو ہم لوگ جا کے وہاں بیٹھتے تھے، تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے وہاں ان کے لیے۔ اور اس شخص میں ایک عجیب خوبی تھی کہ یہ کبھی بھی دبا دبا نظر نہیں آیا، یہ کر رہے ہیں کہ وہ سیخ کو یوں پلٹ ولٹ رہا ہوں، کہہ بھی رہے ہیں کیا ملازم ہوں میں اور ابھی نہیں جا سکتا چھوڑ کے، یوں کر رہے ہیں، لیکن ایسے کہ جیسے بس آپ سے برابری سے بات کر رہے ہیں۔ اور نجوم اس وقت بھی جانتے تھے، ہاں، نجوم علم نجوم اس وقت، نجوم تھوڑا بعد میں، یہ کاشل برنی انہیں مل گئے اور کچھ بڑے لوگ، تو ان سے بعد میں سیکھ ہوموپیتھی اور نجوم۔ اب آپ دیکھیں نجوم پہ لکھنا شروع کیا کالم، ایسا ہوموپیتھی پہ بھی کچھ لکھا، اس ذریعے سے وہ آپ سمجھیں کہ وہ سرگزر ڈائجسٹ و کون ڈائجسٹ معراج رسول کے گروپ کے چیف ایڈیٹر بن گئے، مطلب وہ سرگزشت کے آخری وہ تھے ملازموں میں سب سے بلند، تو وہاں تک پہنچ گئے نا، تو لوگ ان کی خوشامد کرتے تھے۔ پھر اپنے دوستوں کو نوازا کہ بھئی کہانی منظر امام کو بہت معاشی سپورٹ ملی انور فراز سے، کہ ان سے کہانیاں لکھوا کے انہیں اچھا معاوضہ دیتے رہے۔ خان آصف کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا، خان آصف ایک اپنی طرز کے آدمی تھے، وہ اللہ کے سفیر والے، اللہ کے سفیر، اللہ کے ولی، وہ جو لکھتے تھے، وہ 2 شخصیتوں سے متاثر تھے، ایک حضرت غوث پاک سے اور ایک دلیپ کمار سے، ان پہ وہ کوئی بات نہیں سمجھی۔
پول اپارٹ. اور دلیپ کمار جیسا چہرہ بھی بنا رکھا تھا، وہ سب بال وال یوں کر کے. کل میں بھی ایسی اور ہاں، اور دلیپ کمار کی زیارت کرنے بامبے گئے تھے، زیارت کر لگی، اور بالکل جیسے دیکھی نا تصویر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آنکھیں نہ جھکائیں. پوسٹر ووسٹر کہیں بھی ہو تو دلیپ، ہم پہلے ہی سے بتا دیتے تھے کہ یار دلیپ کمار کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ ہو. خان صاحب بھی ناظمات بھی رہتے تھے خانہ سے. پیٹرول پمپ کی طرف. تو سر یہ مطلب یہ اداکاروں سے اس درجے کا فینڈم پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں نا، کچھ صحافیوں کو اور کچھ لوگوں کو وہ پاگل پن کی حد تک لوگوں کے پرستار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ممکن کیسے ہے؟ نوجوانی میں لوگوں نے، انڈیا میں تھے نا، رامپور کے تھے یہ پٹھان، یہ بھی تھے، ان کو لوگوں نے کہا یار تمہاری شکل دلیپ کمار جیسی ہے، بس ذرا سا بال یوں کر لو. تو یہ آئینہ دیکھ دیکھ کے دلیپ کمار بنتے رہے، اور مشابہت تھی. خوش شکل. ہاں، تو وہ اپنا عشق انہوں نے، جیسے وہ خود پر عاشق ہونے کے بجائے چلو وہ ان پہ عاشق ہوگا، جن کی وجہ سے یہ اپنے محبوب بنے. یہ تھا ان کا مسئلہ. اور انہوں نے پھر کتنے وہ اولیاء پر کتابیں لکھی. ہاں وہ یہی انور فراز کے ڈائجسٹ میں لکھی، خان آصف، وہ لکھی. دلیپ کمار پہ بہت لکھا شروع میں، رسالہ فلمی نکالا تھا انہوں نے، اور بہت مطلب عجیب اور اچھا. ہاں، ایک پراسرادیت تھی خان آصف صاحب میں کہ ان کے گھر میں ان کا کوئی بھی دوست نہیں گیا، اور ان کے قریب ترین دوستوں کو بھی میں سے اکثریت کو ان کے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا. یہ ہمارے 2 دوستوں یا بڑوں میں یہ بات میں نے دیکھی کہ گھر بالکل ان کا نامعلوم رہا. مجھے ان کے بچوں وغیرہ کا بالکل پتہ نہیں. وہ ایک ضمیر علی صاحب اور ایک یہ عجیب بات ہے. ہمیشہ بس جو اگر کہیں گے ہم آ رہے ہیں تو کسی ریسٹورنٹ میں، چائے خانے میں، جو اوپن ایئر تھا وہاں آپ کے میزبان بنتے تھے ہمیشہ. مجھے صرف ایک مرتبہ جانا ہوا، مجھے تو انور فراز سب سے قریبی تھے ان کے. تو ایک مطلب گیا تو یہ گیٹ سے بس نکلے اور لے کے ہاتھ پکڑ کے ہوٹل، اندر بھی آنے کو نہیں کہا. یہ تھا ان میں ایک ذرا سی پراسراریت بھی تھی، اور تنتنے والے آدمی تھے. وہ تم کیا ہو، میں پٹھان ہوں، اس پر انہیں بہت فخر تھا. تو نصیر ترابی کے جلسے میں نے پیچھے جا کے ان کو دبوچ لیا. وہ جا رہے تھے ادھر، میں پیچھے کہنے کون ہے یہ جو خان آصف کو، وہ ذرا دوسرا جملہ کہو. میں نے کہا ہم ہیں. مطلب وہ مذاق میں بھی اس طرح کے تھے کہ پٹھان کے ساتھ. چلیں، ہم نے یہ تو کافی بات کی. شاعر و ادیبوں میں آپ کے اچھے دوست، سب سے اچھے دوست؟ نہیں، ہاں، جیسے منظر امام ہیں، ثروت حسین تھے، شوکت عابد ہیں، اور یاد صدیقی تھے، ساجد امجد تھے. دوست یعنی جن سے تو تڑاک والی باتیں تھیں. اور وہاں شاہ فیصل کالونی محمد ناصر تھے. تو وہ اس طرح 2 ایک اور، یعنی جو دوست تھے اسی درجے کے، تو وہ شاعر بھی تھے. تو آپ کو ابھی آپ کے مطلب اس میں میری ذرا سی قلعی کھلتی ہے نا، تو بعض واقعات اس شرم سے بھی نہیں سناتا. لیکن جیسے غزل کا معاوضہ لیتا تھا نا میں، اور غزل کو منظر امام کیا لکھیں گے غزل، تو منظر امام اپنا کمیشن لیتے تھے
کلائنٹ وہ گھیر کے لاتے تھے، اور کمیشن بھی کیا بنا آدھا آدھا، اور پھر شاعر لوگ حلقے میں مجھے رشوت دیتے تھے کہ یار خلاف نہ بولنا، یہ لو 4 پیکٹ رکھ لو، پیش کیے سگریٹ کے طور پہ آمدہ ادھر پر. تو ایک اس طرح یعنی کہ بالکل ہی افلاس میں نہ پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر میرے جو سب سے غیر شاعر ادیب جو ہیں، ان میں سب سے بڑے دوست میرے احمد حسن تھے. احمد حسن مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی مرحومہ والدہ کو کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، احمد حسن کو نہیں. مجھے سوتے جاگتے وہ ہونا محسوس ہوتا ہے، سوتے جاگتے کہ مطلب کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی طرح تنہائی میں، ان کی طرح جیسے پاگل پن میں ہوتا ہے نا کہ ان کی طرح بولو، کہ آپ کو بیکمنگ جو ہے، بیکمنگ تو سمجھتے ہیں نا، بیکمنگ مطلب یہ کہ بیکمنگ کے وہ پرابیبلز اور پاسبلز، یہ بس اب آپ جواب دی، اور اسی میں آپ شہید ہو جائیں گے اگر آپ یہ سب لفظ جانتے ہیں. کہیں یہ ایم ٹی یہ جو ہے وجود ایک ایم ٹی ایگزسٹینس، ہاں ایگزسٹینس وجود، بیکمنگ نہیں، ایگزسٹینس ایک ایمٹی کانسیپٹ ہے، اور کانشسنس جو ہے وہ شعور، یہ ایمٹی نہیں ہے. اس طرح بولتے تو، اور اب آپ کو جتنا بھی وجود اور شعور آتا ہوگا آپ کہیں گے یا اللہ، شاکر ہوتا ہے. تو ان سے ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ ان سے اپنے ایک جگہ تھی جہاں اردو، وہ کیا نام ہے، جیل روڈ میں میرا ایک دوست تھا، میمن تھا، تو وہ اوکھائی میمن ایسوسی ایشن کوئی تھی، آج بھی نام یاد ہے مجھے. اوکھائی ہے ابھی بھی. ہاں، تو ان کا وہ کوئی فنڈ ریزنگ کا اجلاس تھا، تو وہ لڑکا مجھے بھی لے گیا. وہاں پر سادہ سی میز بچھی ہوئی اور سادہ سی کرسیاں، اس پہ کوئی گھٹنے اٹھائے، اور عجیب عجیب بولیے کہ لوگ. میں ادھر وہ اور ادھر بیٹھ گیا، تو وہاں احمد حسن تھے. وہ میمن تھے، وہ بھی میمن تھے، اوکھائی میمن تھے، اور انڈسٹریلسٹ کے بیٹے تھے. مطلب وہ یہ سب جو ہمارے سامنے وہ اکلاتے تھے نا کہ دیکھو یہ اب یہ کیا بات ہوئی کہ تخیل جو ہے وہ فینسی تخیل نہیں ہے، فینسی جو ہے وہ کریٹو پیورٹی آف کانسیپٹ. ہم کہاں یہ سب جانتے تھے، انہوں نے پکڑ کے میں انہیں اٹھا کے بستر پہ پھینک دیتا تھا احمد حسن تم، اور پھر بدلہ لیتا تھا حلقے میں، کبھی کبھی انہیں زبردستی لے جاتا تھا. تو کہتا تھا یہ انہیں میں شاعری سکھا رہا ہوں، ادب پڑھا رہا ہوں، تعریف کر کے کہ فلسفے میں بہت بڑے ہیں، لیکن میرے فلسفے میں ان سے کچھ اختلافات ہیں، لیکن شاعری ادب میں یہ میرے شاگرد ہیں، اس میں ظاہر ہے اختلاف. اب یہ احمد حسن بالکل یوں، تو لوگ یقین بھی کر لیتے. احمد حسن حلقے میں کیا بولتے، یہ اکلانے لگتے تھے لوگ، صاحب صدر کہتے تھے بھائی آپ رہنے دیجیے. اور
انگریزی ادب و فارسی عربی ادب پہ ایسی نظر تھی کہ آدمی دنگ رہ جائے. یعنی میں سمجھتا ہوں ٹی ایس ایلیٹ کو وہ دنگ کر سکتے تھے. یعنی کہ خوشی کے ساتھ جو دنگ ہونا ہے نا وہ اس درجے کے تھے. اور انگریزی کا ان کی اہمیت آتی انہیں بعد میں وہاں جا کے فرینچ وغیرہ بھی انگریزی کے تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ آپ مشکل سے مشکل لفظ ڈکشنری میں دیکھ کر لے جائیے اور ان سے بس اچانک پوچھے کہ احمد حسن یہ کیا ہوتا ہے، اسی وقت وہ ڈکشنری میں موجود جہاں آپ نے دیکھا ہے اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ معنی بتا دیتے تھے. یہ میں نے کم از کم 20 مرتبہ ایسا کر کے دیکھا ہے، کم از کم عربی میں اور اس میں. پروفیسر نہال اچنبے میں پڑ گئے تھے انہیں. مطلب یار یہ تو بھئی ہم نے تو ایسی زبادانی نہیں دیکھی کہ ہم سے کوئی اردو میں پوچھے 4 لفظوں کے بعد ہم کہتے ہیں یار اس کا 5واں نہیں آتا. وہ اب اس طرح مطلب بھئی یہ فلاں یہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اینتھروپولوجیکل وہ ریورسل، وہ کیا کہتے ہیں یار وہ اینتھروپولوجیکل وہ جو ہے وہ نان موومنٹ. تو یہ یہاں سے آیا تھا، یہ یہاں سے آیا تھا اور یہ ادھر سے آیا ہے، یہاں سے بنا ہے اینتھروپولوجی. اب بیٹھے رہی ہم تو دیکھ کے جاتے تھے نا تو ہم تو اسی طرح اٹک کے بتاتے تھے لیکن یہ کہ اس سے بہتر بتا دیتے تھے. تو سر ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں تھا وہ تھوڑا تصوف سے ریلیٹڈ ہو جائے گا لیکن ہمارے موضوع سے جڑا ہوا ہی ہے کہ ہم نے سے انسانوں کے حوالے سے دوستی کے بہت سے پہلو آپ کی گفتگو میں سنے، تو ہم خدا کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ودود ہے، تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی دوست کہا ہے. تو جب انسان خدا سے دوستی کے تعلق کو دیکھتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ کیا معنی ہوتے ہیں دوستی کے؟ ہاں بالکل. وہاں یعنی اللہ سے تعلق میں دوستی کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اللہ کی دوستی اور اللہ سے دوستی. جی ہاں بالکل. وہ یہ جو میں دوستی کے کچھ خصائص بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا، یہ بالکل ایک پرفیکشن کے ساتھ اور ایک میٹافزیکل پریزنس اور ایفیکٹس کے ساتھ خدا کے ساتھ یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں آپ سے بھرنے میں تو ناکام رہا لیکن آپ کی وجہ سے میرے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہو گئی کہ اللہ سے بھرنے میں یعنی اللہ کی یاد سے خود کو بھرنے میں کامیاب رہا. پھر جو دوست ہوتا ہے طبعاً اسے بہت اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ واقعی محبت ہے یا دکھاوے کی اپنے آپ کے لیے. تو اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی دوستی میں پیشن اور احساسات وغیرہ کی اس سطح پر ہے کہ وہ آپ سے منسوب ہو جانا چاہتا ہے، تو یہی آدمی جب اللہ کی دوستی کا فیصلہ کر لے گا، صرف فیصلہ کر لے، تو یہ اس کی جو کنٹینمنٹ ہے کتنی بڑھ جائے گی. یہ دوست کو بھولتا نہیں تو اللہ کو یاد رکھنے کا اسلوب اس کا ایسا بن جاتا ہے کہ جو ذہنی نہیں ہے، جو جیسے نفس چلنے کی طرح آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو جذبات سے بھی ماورائی کی حالت میں پیشن پیدا ہو رہا ہے، جو خوف کی حالت میں اپنے آپ کو نثار کرنے کی عاشقانہ امنگ پیدا ہو رہی، یعنی جو تضادات بظاہر انسانی تعلق میں
متضاد احساسات جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ سے تعلق میں ان احساسات یعنی جو آپ ایک ہے تو دوسرا نہیں ہوگا، اس طرح کے تضادات اور تناقضات جو حسی ہیں یہ اس آدمی کو اللہ کے حوالے سے محسوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے احساس کو محبت کا سچا نمائندہ بنانے میں، محبت کی سچی نشانی بنانے میں آپ کے ساتھ کامیاب ہے نا. تو وہ جب خدا کے ساتھ اس محبت میں سچا وہ یقیناً ہوگا تو وہ محبوب کے ساتھ تعلق کی سچائی محبوب کی شان کے مطابق ہوتی ہے نا. تو وہ پھر جذبات الگ رہ جائیں گے، احساسات میں کوئی حص جو ہے وہ اس تعلق سے غیر متاثر نہیں رہ جائے گی. پھر گویا ایک حسیاتی تشکیل اور رد تشکیل اور تشکیل نو یہ عمل ہوتا ہوا آدمی اپنے اندر دیکھتا ہے، اور انہی احساسات کے ساتھ دیکھتا ہے جن احساسات کے ساتھ وہ آپ سے اپنا تعلق دیکھتا ہے. یہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہترین مشورہ ہے کہ دوستی کی لیاقت پیدا کرو تاکہ اللہ سے تعلق میں سچائی نصیب ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کبھی دیکھ لیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکو توبہ کرتے ہی ولی اللہ بن جاتے ہیں، شرابی توبہ کرتے ہی مقربین میں چلے جاتے ہیں. ایسے بہت سارے مثالیں کتابوں میں بھی ہیں، مشاہدے میں بھی. وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دینا سیکھ چکے تھے. وہ ادھر دیا ہوا دونوں کا، یا چلو ادھر یہ تو غلط دے دیا تھا اب ادھر دے دیتے، کیونکہ وہ اپنے میں رہنا چاہتا ہی نہیں ہے. وہ سیلف ہوڈ میں آئی ایمنس میں رہنا ہی نہیں چاہتا. اس نے اپنے سسٹم سے آئی ایمنس کو نکال دیا ہے. تو اب غلطی ہو گئی یار، اس کو دوست بنا لیا تھا تو بس وہ غلطی ہو گئی، کیا وہ غلط ہو گیا یا اللہ معاف کرنا، اور یوں کر کے ادھر مڑ جاتا ہے. تو وہ تو تیار شدہ ہے نا اپنے آپ کو فانی فی اللہ بنانے کی، تو پری کوالیفیکیشن وہ حاصل کر چکا ہے، اور باقی باللہ بننے کی اسے کوئی طلب ہی نہیں ہے. از کجامی آیا نہیں آواز تو. اور یہ جو میں نے لفظ کہا نا باقی باللہ، اس کا مطلب اسے کوئی مرتبہ صوفیوں کی طرح بھی نہیں چاہیے، اسے کوئی روحانی ترقی وغیرہ نہیں. وہ تو بس اپنے سے فارغ رہنا چاہتا ہے، اور وہ محبوب کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا. یعنی وہ اپنے آپ کو مٹنے پر، جیسے وہ اپنے آپ مٹنے پر کمر بستہ اور مٹانے میں مشغول رہتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تلاش کرو. اور جو سب کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بڑی ذہانت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ یہ. تو اللہ مجھے نصیب فرمائے آپ کو بھی. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کام کے وقت جیسے مجھے کوئی ضرورت پیش ہے کہ نوکری نہیں مل رہی یا پولیس پکڑ لے گئی ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں نام آنے لگے نا کہ فلاں سے مدد لے لو، فلاں کو فون کر دو، تو آپ ناخالص ہیں. وہ آپ کو غور کرنے کے نتیجے میں آپ کو آنا چاہیے. یاد کرے وہ بھائی آئی جی میرا دوست ہے، اب ایک کو پولیس پکڑ لے گئی، وہ آئی جی کا بڑا قریبی دوست ہے مثال کے طور پر. اب وہ بیچارہ ان کی گالیاں بھی سن رہا ہے، تھانے تک جاتے جاتے اچانک اسے یاد ہے کہ ارے یار میرا تو آئی جی دوست.
تو یا یہ کہ ہر ایک کا ایک مصرف مقرر کرنا، کبھی ان چکروں میں نہ پڑنا، ہمیشہ دینے والے کی پوزیشن لیے رکھنا، اس وقت بھی جب کہ بظاہر آپ لینے میں کے عمل میں دکھائی دے رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے گھٹیا چیز دینے کی مال ہے اور لینے کی بھی مال ہے۔ اس کو کر کے دیکھو، اتنے خوش رہیں گے سب لوگ کہ میں بتا نہیں سکتا، واقعی کہ خوشی سے جیسے اعصاب تن جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت نہ اپنے ساتھ ہے نہ اپنے املاک کے ساتھ ہے، جو اپنے ہی ساتھ نہیں تو اسے کیا پتا یہ فون میں کہاں رہ گیا۔ یہ ضرور کریں، نثار ہونا سیکھیں، اور دکھاوے والا نہیں کہ سرکار یہ شاعرانہ اور صوفیانہ آج کل کا نثار ہونا بالکل نہیں، یہ بازاری پن ہے۔ میں جس پہ نثار ہوں ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، اور میں اسے ڈانٹتے ہوئے بھی اس پہ نثار ہوں، میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی اس پہ نثار ہوں۔ اب یہ سچی بے خودی یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں آپ میرے برابر یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، تو اس کے باوجود میں آپ کو استاد کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور استاد کی ذمہ داریاں جیسی تیسی بھی ہیں، وہ سختی کی صورت ہو اس کو میں بھی دریغ نہیں کر رہا، تو میں آپ کو سختی سے کچھ کہتے وقت بھی آپ پر نثار ہونے کے احوال میں ہوں، بلکہ سختی نثار ہونے کی حالتوں میں نئی حالتیں داخل کرتی ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اتنی بڑی اسپیس ہے۔ اولاد سے جب سختی آدمی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سختی کہ اگر اسی وقت اللہ کہے کہ تم رہو گے یا یہ، تو سخت غصے میں بھی باپ کہے گا وہی مجھے ہی آپ اٹھا لیجیے۔ صرف یہ باپ ماں یہ رشتے خراب ہوتے ہیں حب جاہ سے، حب مال سے، اور ہر رشتہ خراب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی انا کے لیے اولاد کو قتل کروا دینا۔ عثمانی بادشاہ کرتے تھے نا، سب کو مار دیا، تو وہ نہیں۔ اور یہ دور یہ آ گیا ہے کہ جہاں اولاد کے آگے بھی بے نفسی کمزور پڑتی ہوئی دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے۔ بے نفسی سمجھتے ہیں نا آپ کہ میری تم سے کیا غرض؟ تو اب باپ کو غرض ہے، ماں کو طلب ہے، تو یہ سب رشتے چاہے جتنی محبت میں لپٹے ہوئے ہوں، یہ آپ کو تعلق مع اللہ کے لائق نہیں بنائیں گے۔ ویسے ٹھیک ہے آپ اچھے بیٹے ہیں، اچھے باپ ہیں، اور مفید آدمی ہیں، دوست ہیں، اور کوئی کھوٹ نہیں ہے آپ میں، لیکن یہ نظام تعلق آپ کو بس چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے معاشرے میں رکھ سکتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جا سکتے آپ اس صلاحیت تعلق کے ساتھ۔ نہیں اچھا منہ تو سب بنا لیتے ہیں، لیکن یار کوئی وہ کرتا نہیں، آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، ہاں ارے واہ، اور تھوڑا شرمندہ بھی ہیں کہ یعنی کل نہیں ہوگا، پھر پرسوں پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی مجاہدہ تھوڑی، نیچر پہ تم نے جھاڑ جھنکار اپنی ڈال رکھا ہے، وہ یوں کر کے نکال پھینک دو۔ فطرت کے خلاف چلنے میں مشکلات ہیں، فطرت پر چلنے میں کیا مشکل ہے؟ وہ تو ایک آٹومیشن کے ساتھ ہے۔
تو اللہ کی اس بات کی قدر کرو، ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے آئینے پہ زنگ نہ لگنے دو۔ تمہیں اللہ نے ساری قدرت دے رکھی ہے اس آئینے کو زنگ سے بچانے کی، اور کبھی زنگ آ جائے تو اس زنگ کو فوراً دھو دینے کی یقینی ضمانت اور صلاحیت ہے ہمارے پاس۔ وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ بنا دوں، وہ تیار کر لوں، وہ منصوبہ اور یہ منصوبہ۔ مستقبل میں آخرت کا جوہر داخل نہ ہو تو کل کی منصوبہ بندی بھی طول عمل ہے، جو گناہ ہے، یعنی آرزوؤں کو لمبا کرنا۔ مستقبل حرکت کرتا ہوا آخرت والا نہیں ہے، اصل مستقبل آخرت ہے، اور زمانی آئندہ جو ہے وہ اس مستقبل سے اگر مربوط نہیں رہا تو پھر یہ قیاس ہے، انتشار ہے اور عدم ہے، یعنی آپ نے وجود پانے کا موقع اپنے انکار کی زد میں انکار سے ضائع کر دیا نا۔ اب آپ ابدیت کے خواہاں نہیں رہ گئے، اب اسی ٹائم آرڈر میں آپ مٹی بن جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ ہونے نہیں دے گا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ڈرنے کی بات ہے۔ یہ تو ہم اپنی حمیت کو جگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یار میننگ لیس اور نتھنگ ہونے کا شوق کسی کو ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سب لوگ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھا آدمی بننے میں معاونت کریں، اور آپ ہی لوگ ہیں ایک دوسرے کے کارآمد پیر مرید۔ ایک وقت میں آپ پیر ہیں، میں مرید ہوں، اگلے موقع پہ میں پیر ہوں، آپ مرید ہیں، بس تو مزے سے رہو، بلا جو ٹوپیاں اوڑھنا، وہ امامے باندھنا، جبے پہننا، یہ سب کرنے کیا ہے؟ عام آدمی کی طرح رہو۔ لیکن امتحان یہ ہے کہ دنیا دینا اچھا لگتا ہے یا لینا، یہ ہر آدمی اپنے سے پوچھتا رہا کرے۔ لینا بھی اللہ کی نعمت کو لینا ہے نا، اس کو نعوذ باللہ کوئی تحقیر تھوڑی ہے۔ دینا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پسندیدگی کی دلیل ہے۔ یہ بتاؤ کہ لینے میں شکر زیادہ زور کا ہے یا دینے میں تشکر زیادہ زور کا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ 2 کرتے سے چلے ایک دلوا دیا، ایک رکھا ہوا ہے۔ اب کسی کو جو کہتے ہیں ترک دنیا، بتاؤ اتنی بات پہ کہتے ہیں کہ یہ ترک دنیا کا سبق دیا جا رہا ہے۔ یار ہمارے بچوں کے سامنے، میرا ایک دوست مجھ سے کہنا یار یہ سب یہیں رکھو، بچوں کے سامنے، بچے بڑے ہو گئے، اب ان کے سامنے یہ سب تقریریں نہ کرنا۔ کہاں وہ ہم سب سن لیتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، لڑکے بڑے ہو گئے، کہیں ہم یہ ہمارا علاج وغیرہ کروانے کو تو قابل رہ جائیں، یہ تمہارے چکر میں تو ادھر نکل جائیں گے۔ اب سب جیسے ترک دنیا، تو اسی میں دیکھ لو ترک دنیا کے نام سے ہر مومن کو شدید نفرت ہے۔ ترک دنیا بس آپ نام لے لیں کہ تو بس وہ آپ کو سب شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سب سے نجات دلوا دی، یعنی اللہ کو غالب رکھنے سے نجات دلوا دی۔ کبھی یہ کیوں نہیں کہا الزام لگا کہ یہ ترک آخرت کر رہا ہے؟ اگر آپ یہ سنیں نا کہ یار وہ فلاں جو پیر صاحب ہیں وہ ترک آخرت کو بیان نہیں،
ترک آخرت کروا رہے ہیں تو ان جتنے مرید تاریخ میں کسی کے نہیں ہوں گے کہ اور وہ کہہ دیں کہ داتا صاحب آ کے وہ ترک دنیا کروا رہے ہیں تو مجاہر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو آپ لوگ ہیں کیا شے یار؟ ہم لوگ مطلب آپ نہیں، نعوذ باللہ، میں یا مجھ جیسے لوگ شے ہی کوئی کچھ نہیں. تو چلو زبان کو مشغول رکھو اس طرح کی باتوں میں، ذہن کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کی کوشش کرو اس طرح کے خیالات میں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی وقت ترس آ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ ہے تو چھوٹی چھوٹی آرزوؤں والا، اور شاید کچھ ہمارے ساتھ چکر بھی چلا رہا ہے کہ یا اللہ یہ والا نہ جائے، آپ آ جائیے. لیکن وہ دیکھ لیتا کہتا چلو چھوڑو جانے دو. تو اللہ تم پر مسکراتے ہوئے ترس کھائے، اس قابل تو ہر شخص بن سکتا ہے. اب کوئی ہمارا وہ کوئی ریڈ کارپٹ ریسیپشن تھوڑی ہوگا عرش کے آگے، تو ظاہر ہے سبھی پہ ترس کھائے گا. تو ہمیں دیکھ کے کم از کم وہاں رسوائی میں تو نہ ڈالے نا کہ یہ کرتا کہتا رہا، یہ کرتا رہا. تو اللہ سے جو بھی آپ کا جذبہ سر دست نہ ہو وہ آپ بہت زور سے بیان کیا کیجئے اللہ کے آگے، تو وہ خلا اللہ بھر دیتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے اس کے سامنے اس کے تعلق میں منصوبے بنائیں. یا اللہ میں تو مقرب بنے بغیر رہوں گا ہی نہیں. تو یہ بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بن ہی نہ جائیں.